رضوی صاحب آپ کے خلیفہ ہیں، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی زندگی بڑی مصروف زندگی تھی، بڑی مصروف، ٹائم ہی نہیں ہوتا، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ حاضر خدمت ہوا، چھوٹا بچہ، یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کی فکر ہے، اس کو بھی عام کرنا۔ چھوٹا سا بچہ آیا، 10-12 سال عمر ہے، کہنے لگا حضور سارے لوگ آپ کی دعوت پکاتے ہیں، میں نے بھی پکانی ہے۔ تو فرمایا اچھا دعوت پکاؤ گے؟ تو بچہ تھا معصوم، کہنے لگا جی میں اپنی امی سے پوچھ کے آیا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اماں سے پوچھا، ابا سے کیوں نہیں پوچھا؟ کہنے لگے میرے ابا انتقال کر گئے۔ فرماتے بس یہاں بات ختم ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کھلاؤ گے کیا؟ سید صاحب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو ڈاکٹر نے چنے حکیم نے بند کیے ہوئے تھے، باجرے کی روٹی مکئی کی روٹی سے منع کیا، صرف سوجی کے بسکٹ اثر کے بعد تھوڑے سے چائے کے ساتھ لیتے تھے۔ کیا کھلاؤ گے؟ تو اس نے جھولی کھولی تو کہنے لگا میں باجرہ بھی لایا ہوں، میری اماں پیس کے روٹیاں پکا دے گی، اور میں چنے بھی لایا ہوں، میری اماں پکا کے آپ کو کھلائے گی۔ فرماتے ہیں دنیا ان سے ٹائم لیتی تھی، لیکن بریلی کے امام اس یتیم سے کہنے لگے تو پھر کب ٹائم دیتا ہے کہ ہم تیری دعوت کھا لیں؟ کب ٹائم دیتا ہے؟ کہنے لگا جی میں کل تو میں مصروف ہوں، پرسوں بھی، تو آج ہی زور کے وقت نہیں آ جاتے آپ؟ آج نہیں آ جاتے؟ فرمایا آج ہی آ جائیں گے۔ اور وہ جانے لگا تو کہنے لگے اگر تو اجازت دے تو سید ایوب علی کو بھی ساتھ لے آؤں؟ کہ لے آئیے گا۔ زور کی نماز پڑھی تو سید صاحب فرماتے ہیں بریلی کے باہر نا ایک ڈھال تھی، بہاری پور ڈھال، ہم وہ جو نالا ہوتا ہے نا پانی کا، اس کے اوپر پلی بنا لیتے ہیں تو وہ ڈھال بولتے ہیں۔ بریلی میں ایک بہاری پور ڈھال ہے، وہاں کراس ہوتا ہے، تو اس کراس پہ اس بچے کا، یتیم بچے کا گھر تھا، ایک ہی کمرہ تھا، ڈرائنگ روم بھی کوئی نہیں تھا۔ زور کی نماز پڑھ کے جب بریلی کے امام پہنچے، ہزاروں لوگ مرید ہیں، لاکھوں عقیدت مند ہیں، درجنوں رئیس دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں ملاقات کے لیے۔ رامپور کا نواب ملنے آیا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے فقیر کو نوابوں سے ملنے کے طریقے نہیں آتے، آپ جائیے پھر کبھی آئیے گا جب میں طریقہ سیکھ جاؤں۔ اس نے کہا بٹھاؤ تو صحیح، فرمانے لگے کچھ جگہ ہی نہیں جہاں نوابوں کو بٹھا سکوں، آپ جائیے کام کرنا ہے دین کا۔ قریب نہیں پھٹکنے دیتے تھے، لیکن اس غریب کے گھر پہنچے، اس کے گھر میں بٹھانے کو ڈرائنگ روم بھی کوئی نہیں۔ وہ اندر سے ایک ٹاٹ لایا، بوریا اندر سے ٹاٹ لایا، اور اپنے دروازے کے باہر اس نے گلی کے چوک میں بچھا دیا۔ بریلی کے امام نے جبہ سمیٹا اور وہیں بیٹھ گئے۔ سید ایوب علی صاحب بھی بیٹھ گئے، جو آدمی بھی آتا حضور یہاں بیٹھے، فرمایا جاؤ تمہاری دعوت نہیں ہم دونوں کی دعوت ہے، ہم یہاں بیٹھیں گے، کیوں نہ بیٹھے؟ یہ نظریہ تھا بھائی، یہ فقیری یہ ہمیں دے کر گئے، وہ سوچ جاؤ کہ تمہاری دعوت ہے تو ہماری دعوت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ وہیں بیٹھے، اس نے اندر سے کھانا لا کے باہر دیا۔ اس ٹاٹ پہ بیٹھ کے سید صاحب کہتے ہیں میرا خیال تھا کوئی ایک لقمہ چکھ لیں، آپ کی طبیعت بڑی علیل ہے۔ فاضل بریلوی نے 1.5 روٹی کھائی، پوری 1.5 روٹی کھائی، اور کھانا کھا کر کے جب اٹھے تو کہنے لگے بیٹے اماں سے پوچھ لو ہمیں اجازت مل جائے گی؟ اے ٹھہر یہ پوچھ کے آتا ہوں۔ کہا میری امی کہتی ہے جائیے۔ کہتے جب اٹھے تو میں نے کہا حضور آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی، کیوں کھایا آپ نے؟ کہتے ہیں یہ لفظ میں نے کہے تو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے، فرمانے لگے ایوب علی تو نے وہ حدیث نہیں پڑھی؟ میرے رسول پاک نے فرمایا جو یتیم سے پیار کرے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، فرمایا میں، نبی کریم نے فرمایا میں اور یتیم کو راضی کرنے والا اس طرح جڑ کے جنت میں جائیں گے جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ فرمایا اس کو راضی نہ کرتا، خدمت نہ کرتا اس کی؟ غریب پروری ہمیں سکھائی ہمارے امام نے، شریعت پر چلنا سکھایا، رسول اللہ سے پیار کرنا۔